وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ جو شخص معرکہ میں شہید ہو جائے تو کیا اس کو غسل دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک شہید معرکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جو قتل کر دیا جائے اسے غسل نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی کفنایا جائے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو دفن کرنے کا حکم دیا ان کے خون کے ساتھ، اور غسل نہیں دیا گیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل نہیں دیا۔ امر بدفن شہداء احد فی دمائہم ولم یغسلہم، صحیح بخاری حدیث نمبر 1346۔ غسل کیوں نہیں دیا جاتا آخر؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو واقعتاً شہید کیا گیا ہے اس کے خون کا اثر باقی رہے، اور قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اس کے زخموں سے خون ویسے ہی بہہ رہا ہوگا جیسے معرکہ کارزار میں خون بہہ رہا تھا، لیکن خوشبو مشک و عنبر کی طرح ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، والذی نفسی بیدہ لا یکلم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ الا جاء یوم القیامہ اللون لون الدم والریح ریح المسک ریح مسک، صحیح بخاری حدیث نمبر 2803، صحیح مسلم حدیث نمبر 1876۔ اسی طرح سے عبداللہ بن ثعلبہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زملوہم بدمائہم فإنہ لیس کلم یکلم فی اللہ الا یأتی یوم القیامہ یدمع لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک۔ سنن نسائی شیخ الالبانی نے صحیح الجامع میں 3573 پر صحیح قرار دیا ہے کہ ان لوگوں کو خون کے ساتھ ڈھک دو، اس لیے کہ جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہوا ہے یا زخمی ہوا ہے، قیامت کے دن وہ خون سمیت آئے گا۔ اس کا خون تو خون جیسا ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مشک و عنبر کی طرح سے ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا مقام اور مرتبہ بہت ہی زیادہ بلند ہے، اور اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ کون واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی راہ میں اللہ ہی کی رضا کے لیے اور اللہ رب العالمین ہی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد و قتال میں شریک ہوا ہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہاد کی تمنا دل میں رکھنے کی اور موقع آنے پر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔